ایمان بالکتب کی جتنی چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے تو ان کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق۔ ایمان یہاں سے محدثین نے لیا ہے کہ ایمان نام کس چیز کا ہے کہ الایمان تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام اس چیز کا ہے کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ حقیقت ایمان یہی تصدیق ہے۔ جہاں پر ایک بات چھیڑی کہ ایمان کی بات چھڑ گئی تو اصل میں حدیث کتب حدیث کی بات ہے، مفسرین نے جہاں پر چھیڑی ہے ایمان کی بات کہ ایمان کیا ہے، اس میں کیا اختلاف ہے، اس میں کیا مسائل ہیں، یہ سارے جہاں چھیڑے۔ میں صرف ایک بات چھیڑ رہا ہوں، وہ بھی تھوڑی سی، کیونکہ آج ہمارے مقابلہ میں وہ پرانے معتزلہ مر گئے، مرجیہ شرجیہ وہ سارے گئے۔ آج کے جدید یہ غیر مقلدین ہیں اور یہ بھی اکثر شیاطین ہیں غیر مقلدین۔ تو انہوں نے ایک بات چھیڑی ہے ایمان کے مسئلہ میں کہ ایمان میں زیادت یا نقصان ہے یا نہیں، ایمان میں زیادت یا نقصان ہے یا نہیں، اس پر بڑے شور سے تقریریں کر رہے ہیں۔ دیکھو جی، ابو حنیفہ کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا، اور ابو حنیفہ کہتا ہے میرا اور جبریل کا ایمان ایک جیسا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ابو حنیفہ قرآن کے خلاف کرتا ہے۔ یہ غیر مقلدین شور مچا رہے ہیں، لیکن غیر مقلدین بالکل چبل فرقے کا نام ہے، جاہل فرقے کا نام ہے۔ ان میں علم نام کی کوئی چیز آپ نہیں دیکھیں گے۔ جو بھی استدلال ہوں گے ستی بوتے، جو آدمی تھوڑا سا غور کرے تو ہنسی آئے گی، وہ ایسے چبل شٹل جس کو وہ دلیل بناتے ہیں اپنے استدلالات میں، یہ بالکل چبل فرقہ ہے غیر مقلدین کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بات سمجھ لو، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت تصدیق ہے۔ امام صاحب نے جو بات کی، امام صاحب کی بات سمجھا رہا ہوں۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ تصدیق وہ جس کو یقین بولتے ہیں، تصدیق اندر سچا سمجھنا، تصدیق کرنا، یہ حقیقت ہے۔ اب یہ جو حقیقت ہے یہ اگر کم ہو جائے شک ہے، اور زیادہ کوئی یقین سے اوپر درجہ کوئی نہیں ہے، یقین سے اوپر تصدیق سے اوپر درجہ ہے نہیں، اور تصدیق میں کمی آئے تو کیا بن جائے گا؟ شک۔ تو شک والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جس کو شک ہے تو شک والا کون ہے؟ کافر ہے۔ مومن تو بنے گا تصدیق سے، یقین سے مومن بنے گا۔ جب یقین نہیں شک ہے تو شک والا کافر، اور یقین سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ لا یقبل الزیادۃ والنقصان، یہ زیادتی اور کمی کو تصدیق قبول نہیں کرتی، کیونکہ اصل ایمان، حقیقت ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق کا۔ حقیقت ایمان تصدیق کا نام ہے۔ اب تھوڑی سا غور کرنا ہے، دیگر تمام محدثین ائمہ ثلاثہ وہ حضرات وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ حقیقت ایمان تصدیق ہے، سارے محدثین مانتے ہیں، تینوں امام یہ بات مانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، حقیقت ایمان کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ وہ شک کو وہ بھی ایمان نہیں سمجھتے، حقیقت ایمان یہی ہے، لیکن ان کی تعبیر اور ہے۔ وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اصل ایمان تو تصدیق ہے، لیکن کمال ایمان، ایمان کے کمال میں دو اور چیزیں، اقرار بھی ہے اور اعمال بھی ہیں، اقرار بھی ہے اور اعمال بھی ہیں۔ امام صاحب اس چیز کا انکار نہیں کرتے، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ محدثین کیا کہتے ہیں؟ جو امام صاحب نے بات کی محدثین اس کے منکر نہیں، امام صاحب نے بات کی کہ حقیقت ایمان تصدیق ہے، امام صاحب نے کہا ٹھیک، امام صاحب نے کہا محدثین نے بھی کہا ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں۔
محدثین نے کیا بات کی کہ کمال ایمان سے نماز روزہ اعمال بھی ہے، یہ اعمال بھی ہے۔ امام صاحب نے اس کا انکار نہیں کیا، امام صاحب نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو یاد رکھ لو ایمان مرکب ہے یا بسیط، یہ ایک لفظی نزاع ہے امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ کا۔ امام احمد، شافعی، مالک وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے۔ مرکب کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تصدیق، اقرار اور عمل بالجوارح تین چیزوں سے بنتا ہے، تصدیق بھی ہو، اقرار بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ ہاں، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، یہ کہتے ہیں عمل، یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام فقط تصدیق کا ہے، ہاں کامل نجات کے لیے اقرار بھی ضروری ہے اور عمل بالارکان بھی ضروری ہے۔ دنیا میں نجات ہوگی اقرار کے ساتھ، اگر اقرار نہیں کرے گا تو مسلمانوں کی تلوار سے فقتل المشرکین کے ساتھ مارا جائے گا قیامت میں، جو معاملہ بھی ہو۔ اندر سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، بچ نہیں سکتا مجاہدین سے۔ اور اقرار کر کے پھر عمل کیا، عمل یہ شرط ہے کامل نجات کے لیے، یہ امام صاحب کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو محدثین حقیقت ایمان تصدیق ہونے کا انکار نہیں کرتے، امام صاحب افادہ اعمال کا انکار نہیں کرتے، اور وہ بھی کمال ایمان کا جز مانتے ہیں، نفس ایمان کا جز نہیں مانتے، امام صاحب مانتے ہیں کمال ایمان کا جز۔ تو اب اور مسئلے پر امام صاحب کہتے ہیں کہ ایمان کمیت کے اعتبار سے تو کمی اور زیادتی قبول نہیں کرتا، کیونکہ تصدیق سے نیچے اوپر درجہ کوئی ایمان کا نہیں ہے، البتہ کیفیت کے اعتبار سے ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتی کس اعتبار سے؟ کیفیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ کیفیت کے اعتبار سے۔ یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں امام صاحب ایمان میں زیادتی کے قائل ہی نہیں، یہ غیر مقلد نرا جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ہم زیادتی کے قائل ہیں، کمی کے قائل ہیں، یہ کہنا امام ابو حنیفہ اور حنفی یہ زیادت فی الایمان کے قائل ہی نہیں، کمی کے قائل ہی نہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم قائل ہیں، لیکن فرق ہے، ہم جو منکر ہیں تو وہ زیادت فی الکم کے منکر ہیں اور قائل ہیں زیادت فی الکیف کے۔ اب کہو غیر مقلدوں کو قرآن پاک کی کوئی آیت لاؤ، کوئی حدیث لاؤ جس میں زیادت فی الکم کی بات ہو، جس کے ہم منکر ہیں اور جس کے ہم قائل ہیں۔ قرآن بھی وہی زیادت بیان کر رہا ہے، ہمارا جو ما بین نزاع ہے غیر مقلدین کے ساتھ وہ نفس ایمان کی زیادتی اور کمی نہیں، بلکہ ما بین نزاع کیا ہے؟ زیادت فی الکم، زیادت فی الکم، سمجھاتا ہوں ابھی، زیادت فی الکم، کمیت کے اعتبار سے ایمان بڑھتا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں بڑھتا، کم بھی نہیں ہوتا۔ کس اعتبار سے؟ کمیت میں رہ گئی کیفیت، یہ ہمارا دعویٰ ہے، کیفیت کے اعتبار سے ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اب غیر مقلدوں سے ہمارا اختلاف کس میں ہوا؟ زیادت فی الکم میں۔ ہم کہتے ہیں لاؤ زیادت فی الکم پر دنیا کا کوئی غیر مقلد کوئی آیت یا کوئی حدیث پیش کرے، لیکن یہ بالکل سارے کٹھے ہو جائیں، ہاں اچھا چلو چھوڑو، یہ سارے بزرگ کٹھے ہو جائیں، کیونکہ بزرگ کا لفظ جو ہے، یہ جو جمرات ہے نا، وہاں حاجی لوگ جمرے کنکر مارتے ہیں، تو 3 جمرے ہیں، جو بڑا جمرہ ہے اس پر لکھا ہے بزرگ، یہ پوچھ لینا حاجیوں سے، جو بڑا جمرہ ہے جو اس کو مارتے ہیں اس پہ بھی لکھا ہے کیا؟ بزرگ۔ اس لیے پریشان ہو نا، بزرگ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو سیاق سے سمجھ لیا کرو کہ جہاں بزرگ سے کون سا بزرگ مراد ہے، سیاق اور سباق سے۔ تو غیر مقلدین بزرگ یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اب ذرا دیکھو قرآن
کمیت اور کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کو مثال سمجھو. گلاب کا پھول ہے، اس پہ بارش کے قطرے یا شبنم کے قطرے پڑ گئے. ایک یہ ہے کہ پہلے وہ ایک چھٹانک کا تھا، پھر 1.5 چھٹانک کا بن گیا یا 1.25 چھٹانک کا بن گیا، تو یہ زیادت فی الکم میں، زیادت فی الکم میں اس کا وزن بڑھ گیا، زیادت فی الکم. اور ایک یہ ہے کہ وہ رہا تو اسی چھٹانک کا، نہ پونی بنا نہ سبھی چھٹانک بنا، بلکہ اس کے رنگ اور خوشبو میں تیزی آ گئی، اس کا رنگ بھی چمک گیا اور اس کی خوشبو بھی تیز ہو گئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادتی فی الکیف، زیادتی فی الکیف. تو ہم کہتے ہیں ایمان میں زیادتی فی الکیف تو ہوتی ہے، زیادتی فی الکم نہیں. یہ نہیں ہے کہ ایمان بڑے اور پہلے 1 پاؤ تھا پھر 1.5 پاؤ بن گیا، یا پہلے 1 کلو تھا پھر 1.5 کلو بن گیا. ہم کہتے ہیں ایسی کوئی زیادتی نہیں، ایسی کوئی کمی نہیں، زیادت فی الکم. ہاں، قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن سننے سے ایمان. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، وہ تو قرآن نے کہا بھی ہے، اور جنہیں قرآن سننے کا چسکا ہے انہیں محسوس بھی ہوتا ہے، وجدانی چیز ہے. قرآن آدمی سنے تو ایمان بڑھتا ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے، ایمان میں تازگی بڑھتی ہے، اور یقین میں جلا پیدا ہوتی ہے. تو اس ازدیاد نور ایمان اور ازدیاد چمک ایمان اور انبساط، یہ چیزیں جو ہیں اطمینان بڑھتا ہے. یہ اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے زادتہم ایمانا، اور یہ زیادت فی الکیف ہے، یہ زیادت فی الکیف ہے، جس سے غیر مقلدین بیچارے محروم ہیں، زیادت فی الکیف سے وہ محروم ہیں.